کہ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز علماء کرام و سادات کرام و نوجوانان اہل سنت، میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند ایک معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انتہائی مختصر وقت ہے اور آپ سے انتہائی اہم باتیں بھی کرنی ہے، اور وہ یہ ہیں، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت قدم بھرنے والوں، ہم آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت منا رہے ہیں، اور الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں تحریک لبیک پاکستان کوڑک یونٹ کے تمام اراکین اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور معاونین ہیں۔ بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ایسے کام اور نیکی کے کام جب بھی کیے جاتے ہیں تو مشکلات ضرور آتی ہیں، رکاوٹیں ضرور کھڑی کی جاتی ہیں، راستے میں کانٹے ضرور بچھائے جاتے ہیں، تو آپ نے ان رکاوٹوں کو دور کرتے جانا ہے اور ان کانٹوں کو دور کرتے جانا ہے، راستہ صاف کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اور اس ارادے اور تہیے سے کہ ہمیں جو مشن دیا گیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا، آپ کی عزت اور ناموس کا، آپ کی ختم نبوت کا، تو یہ علم انشاءاللہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم بلند کرتے رہیں گے، اور جب تک سانسیں چل رہی ہیں حضور کی ختم نبوت پر بھی پہرا دیتے رہیں گے، حضور کی عزت اور ناموس پر بھی پہرا دیتے رہیں گے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں حضور کا میلاد بھی اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ ان باتوں میں کبھی بھی نہ الجھیں اور کبھی اس طرف دھیان مت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد کے مقام پر روانہ ہوئے نا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو 1.5 میل کے فاصلے پر جو منافقین تھے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی 300 ساتھی 1.5 میل کے فاصلے سے واپس آ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب احد میں پہنچ کر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ایسے لوگوں کو کبھی اہمیت نہ دیں جو آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، جو آپ کے نظریات کے خلاف ہیں، جو آپ کے عقائد کے خلاف ہیں، جو آپ کے اس مشن کے خلاف ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ وہ شخص جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ میرے آقا کا ہاتھ ہے، اور نہ ہمیں کسی سے شاباش لینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی سے تھپکی کی ضرورت ہے۔ بس اپنا نظریہ درست رکھیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ یہ کانٹے حائل ہوتے رہیں گے، یہ مشکلات آتی رہیں گی، تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے ان منافقین کے کانوں پہ دستک دیتے ہوئے ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں، جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لبیک کا نعرہ لگاتے ہو، لبیک کا نعرہ لگاتے ہو۔ ہاں ہاں، ہم کہتے ہیں کوئی اپنے قائد کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اپنے مولوی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اپنی جماعت کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے۔ کسی کو مولوی کا نعرہ مبارک ہو، کسی کو سیاسی نعرہ مبارک ہو، کسی کو قائد کا نعرہ مبارک ہو، اور کسی کو اپنی جماعت کا نعرہ مبارک ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سرکار کا نام ملا ہے۔ بلند آواز سے اسپیکر بند کرتے، اسپیکر بند کریں، آپ کی آواز آنی چاہیے اور یہ در و دیوار گونجنے چاہیے، اول سے لے کر آخر تک۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ،
यारो अफसोस होता है, बेटे की शादी हो, बाप सफेद दाढ़ी से जब जवान रक्स करने लगते हैं ना, जब नौजवान रक्स करने लगते हैं, बाप सफेद दाढ़ी से बैठा है, सफेद रीछ से बैठा है, तो नौजवान उसके हाथ से पकड़ते हैं कि आओ तेरे बेटे की शादी है, जरा हमारे साथ मिल के रक्स करो। वो सफेद दाढ़ी के साथ, सफेद रीछ के साथ रक्स कर रहा होता है, ढोल की थाप पे नाच रहा होता है। उसने ना अपनी रीछ का ख्याल किया, ना सफेदी का ख्याल किया, ना बुजुर्गी का ख्याल किया। क्यों? बस उसे खुशी है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है। तुम्हें अपने बेटे की शादी पे रक्स करना मुबारक हो। हमसे सवाल करने वालों, लब्बैक पे हाथ क्यों उठाते हो? हम इसलिए हाथ उठाते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तजदीद अहद करते हैं, आपकी इज्जत और नामूस पर मरते दम तक पहरा देते रहेंगे। अज़ीज़ान मुहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में वो जो 300 साथी 1.5 मील के फासले से छोड़कर चले गए, आपने पूरे खुतबे में उनका तज़किरा भी नहीं फरमाया, उनका तज़किरा भी नहीं फरमाया। और 1.5 मील के फासले से जब वो मुनाफिक वापस हो रहे थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस पलटे, कहा कि ओ इंसान के बच्चे बनो, इस हालत में हुजूर को छोड़ के जा रहे हो, सामने 3000 का लश्कर है और हम 1000 की तादाद में मुकाबले के लिए जा रहे हैं। यारो ये कहना आसान है कि हम भी सुन्नी हैं, हम भी मिलाद मनाते हैं, हम भी रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हम भी नाते पढ़ते हैं, हम भी महफिल सजाते हैं, हम भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, हम भी सरकार की तारीफ करते हैं, हम भी सरकार के मौजज़ात बयान करते हैं। बात तब बनती है जब मुश्किल वक्त आता है, जब चारों तरफ से यलगार हो खत्म नबुव्वत पर और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हो। बताओ मिलादियो, तुमने हुजूर के नामूस पर पहरा दिया या घरों में बैठे रहे? तुमने हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया या घरों में जिक्र मुस्तफ़ा करते रहे, सिर्फ मिलाद मनाते रहे? हाँ, मैं बात करने लगा हूँ। वो जब मुनाफिकीन वापस पलटे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हराम ने कहा, ओ इंसान के बच्चे बनो, हुजूर को इस हालत में छोड़ के जा रहे हो जबकि सामने 3000 का लश्कर है और हमने उनसे मुकाबला करना है, हमारी तादाद 1000 है, उनमें से 300 तुम वापस लेकर जा रहे हो। तो उस मुनाफिक ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, हमें पता है माज़अल्लाह ये जंग नहीं हो रही, ये ताकत का शो हो रहा है। आज हम मिलाद करें, लोग कहते हैं ये दिखावा है। हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं, लोग कहते हैं दिखावा है। यारो अगर ये दिखावा है तो फिर हम तारीख बता सकते हैं, हम ये आपको दिखला सकते हैं। नेट का दौर है, जब गोलियां चल रही थी, जब शेलिंग हो रही थी और जब इतने मुश्किल हालात में कि वहाँ रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाना जुर्म था, हमने देखा कि नौजवान बढ़ चढ़ के ये कह रहे थे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे यहाँ से भी गोली आती है, इस तरफ से भी गोली आती है, सामने से भी गोली आती है, कभी शेल बरसते हैं, कभी आग बरसाई जाती है। आज भी उन नौजवानों की आवाज ये कह रही है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके नामूस पर हमारी जानें कुर्बान है। इसलिए हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। तहरीक लब्बैक के नौजवानों, अहले सुन्नत के नौजवानों, अहले सुन्नत का तर्क रखने वालों, हाँ, लोग तो हमारी पगड़ी पे भी एतराज करते हैं, लोग हमारी अंदाज पे भी एतराज करते हैं, लोग हमारी तकरीर पे भी एतराज करते हैं। ये लोग आप अगर इनके लिए फूल बिछाएं ना, फूल बिछाएं, रास्ते में फूल बिछाते जाएं, फिर भी आप पर एतराज होगा, फिर भी आप पर एतराज होगा। इसलिए कि मुनाफिक किसी हाल में खुश नहीं रहता। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग तबूक के मौके पर घर का सारा माल हाजिर कर दिया, घर का सारा माल हाजिर कर दिया। अल्लाह अकबर, मुनाफिकीन रह न सके, उन्होंने कहा कि ये दिखावा कर रहा है,
یہ دکھاوا کر رہا ہے. ارے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر منافق رہے، آپ کس دور کی بات کر رہے ہو؟ کس دور کی بات کر رہے ہو؟ اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہو، اپنے نظریہ کے ساتھ جڑے رہو. تو جناب صدیق اکبر سارا مال لے کر آئے. منافقین نے کہا کہ یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہی میں سے ایک غریب صحابی حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کچھ نہیں ہے، دینے کے لیے موجود نہیں ہے کچھ کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر سکے. وہاں اعلان ہو رہا ہے مجاہدین کے لیے مال جمع کرایا جائے. محنت مزدوری کر کے 1 کلو کھجور لی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس اور کچھ مال تو نہیں تھا، بس یہ 1 کلو کھجوریں ہیں. خدا کی قسم منافقین پھر بول پڑتے ہیں کہ اب 1 کلو کھجور کو اللہ کو کیا ضرورت تھی اس کی. تو اس لیے میرے ساتھیوں، اگر اپنے مشن کے ساتھ وفادار رہو گے، اپنے نظریے کے ساتھ وفادار رہو گے، یہ کانٹے خود دور ہوتے جائیں گے. اور ہم علل اعلان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو اعتراض ہے، ہم نے تہیہ کیا ہے. لوگ اگر ہمیں اس نام پہ گولیاں مارتے ہیں ہمیں وہ بھی قبول ہے. لوگ اگر اس نام پہ ہمیں پتھر مارتے ہیں ہمیں وہ بھی قبول ہے. اس لیے ہم نے عہد جو کیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برہا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ اس حالت میں رسول اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تو طاقت کا شو ہو رہا ہے، یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر حوصلہ حضرت عبداللہ جیسا رکھو، پھر جواب بھی ایسا دو. جب اس نے کہا نا یہ طاقت کا شو ہو رہا ہے، تو حضرت عبداللہ نے کہا تو پھر جاؤ، اللہ تمہیں ہم سے اور زیادہ دور کر دے، دفع ہو جاؤ، ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو ہم بھی اعلان کر رہے ہیں اگر ہمارے نظریے کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے دفع ہو جاؤ. تمہیں اپنا نظریہ مبارک ہو، ہمیں اپنا نظریہ مبارک ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے. اور آخر میں ایک بات کہتا چلوں میرے ساتھیوں، کہیے آئی لو محمد، آئی لو محمد. بلند آواز سے کہیے آئی لو محمد. انڈیا میں جن ہندوؤں نے، جن غداروں نے، یارو تم کیا بات کرتے ہو، کاش کہ تمہیں یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی کہ تم اگر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے پہ اس طرح اعتراض کر رہے ہو. تو پھر دشمنان اسلام کو، ہندوؤں کو یہ موقع ملا جب عاشقان رسول نے آئی لو محمد کے اسٹیکر لگائے، پمفلیٹ لگائے، تو انہوں نے پھاڑ ڈالے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم اس نام کو نہیں مانتے، یہ نام نہیں مانتے. تو پھر آج ہر ایک انڈیا کے اس کتے کو بتا دو، اس خنزیر کو بتا دو کہ تمہارے اسٹیکر پڑھنے سے کیا ہوگا. ہمارے دل چیر کر دیکھو، لکھا ہے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو احمد، آئی لو شاہد، آئی لو نذیر، آئی لو محمد، آئی لو یا رسول اللہ، آئی لو یا رسول اللہ. سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخم پھول، بدن پھول. ارے گندی پیداوار کے گندے غلیظ انڈوں، تمہیں کیا پتا کہ محمد کا مقام کیا ہے، حضور کی عزت اور مقام کیا ہے. اگر تم پوسٹر پھاڑ رہے ہو تو پھر یاد رکھنا انڈیا میں صرف عاشقان رسول نہیں بستے، پوری دنیا کے کونے کونے میں بستے ہیں. ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برہا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے آئی لو محمد. اللہ تبارک و تعالی میں حضور سے سچا پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.